بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، اللہ کا یہ بڑا فضل ہے کہ آپ احباب، آپ کی اکثریت یہاں اس وقت اعتکاف میں موجود ہے۔ اعتکاف دراصل اس تنہائی کا نام ہے جس میں آپ اپنے مراقبہ کو، یعنی اپنے اعمال میں اخلاص اور اپنے اعمال میں للہیت کا مطلب ہے کہ کس حد تک ہم کون سا عمل صرف اور صرف اللہ کی خاطر کرنے والے ہیں، ہم میں کیا عیوب ہیں، ہم میں کیا نقائص ہیں، ان کی اصلاح کیوں کر ممکن ہے، کس طرح سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، اور کس طرح سے اس زندگی میں اور آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے لیے یہ اتنا بہترین وقت ہے کہ زندگی کے انتہائی قیمتی لمحات اور گھڑیوں میں سے یہ وہ لمحات ہیں جو اللہ نے آپ لوگوں کو نصیب کر دیے۔ اللہ اس سے فائدہ اٹھانے کی درست سمت میں توفیق نصیب کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آپ سے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی سورہ شورى میں کہ آخری آیات میں فرمایا ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کے علم میں نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کچھ مس کر رہے تھے، آپ کو ایسا لگ رہا تھا کہ زندگی میں کچھ کہیں نقص ہے، لیکن معلوم نہیں تھا وہ کیا نقص ہے۔ آپ علیہ السلام کے گھر میں دنیا کی سب سے بہترین بیوی موجود تھی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، ایسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد اپنی زندگی کے آخری ایام تک بھی ان کو بھلا نہیں پائے، اس صالحہ بیوی کے احسانات، نیکیاں، محبت آپ بھلا نہیں پائے۔ اس کے باوجود کہ وہ بیوی گھر پر موجود تھیں، آپ علیہ السلام پھر بھی کوئی چیز مس کر رہے تھے، اور آپ اسی سوچ کے لیے اور اسی لیے کہ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے، آپ علیہ السلام کچھ راتوں کے لیے اپنا کھانا وغیرہ لے کر غار حرا چلے جایا کرتے تھے۔ اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی بھی تقسیم کیسی ہے، اللہ کی تقدیر بھی کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کے لیے جس مقام کو چنا وہ بیت اللہ نہیں تھا، وہ حجر اسود کا قرب نہیں تھا، وہ مقام ابراہیم نہیں تھا، وہ صفا اور مروہ نہیں تھا، اگر وہ تھا تو غار حرا، کہ جہاں آپ اکیلے ہوتے تھے، اپنے رب کی عبادت کرتے تھے، جو دل میں آتا سوچ بچار۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ آج ہم اسی سوچ اور اعتکاف کی ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک کرائیٹیرین ہے، ایک معیار ہے جو اسلام نے ہمیں دیا، یہ چیک کرنے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت میں قبر سے لے کر برزخ سے لے کر انجام تک ہمارے لیے اللہ کے ہاں کیسا انجام ہے، اس کا ایک کرائیٹیریا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا۔ آپ کے پاس بڑا بہترین وقت ہے کہ آپ اس کو سوچ سکتے ہیں۔ جس نے اس معیار کو سوچ لیا اور پھر کچھ کرنے کے قابل ہو گیا، بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ وہ دنیا میں اور آخرت میں سرخرو ہو جائے گا۔ یہ معیار جناب سیدنا مصطفیٰ رسول کریم، ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال، ہماری اولادیں، نسلیں، ہمارا جان و مال سب آپ پر قربان ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ان کا یہ بتایا ہوا معیار ہے۔ صحیح الجامع الصغیر میں یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ ہم اعتکاف میں ہیں اور سوچ اور بچار ایک عبادت ہے جو اس کا بنیادی ایک مقصد ہے، تو چلتے چلتے ایک بات یہ بھی سوچئے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا نام اور آپ کا فرمان ہمارے سامنے آتا ہے، جب کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یہ فرمایا، تو کیا کچھ دل میں بدلاؤ محسوس ہوتا ہے؟ کیا
فیلنگز میں کوئی ادب و احترام، کوئی شوق، کوئی دل میں تڑپ کچھ پیدا ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہوتی تو پھر یہ بھی خطرناک چیز ہے کہ وہ ذات جس پر ہمارا سب کچھ قربان، اگر اس کی بات آئے اور ہمیں کچھ بھی محسوس نہ ہو، نارمل انداز میں ہم ان کی بات کو لیں جیسے دوسرے لوگوں کی لیتے ہیں، تو یہ ایمان کا بہت بڑا نقص ہے، بے ادبی ہے یہ۔ تو جب بھی اللہ کا فرمان آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آئے تو دل و جاں کو اس کے دروازے کھول دیا کریں، بڑی توجہ سے، جیسے کوئی انتہائی ادنا سا غلام اپنے بلند ترین آقا کی بات سن رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الزمر میں آیت نمبر 17 اور 18 میں، فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ کون سے بندے؟ جن میں دو اوصاف، دو کوالٹیز، دو صفات ہوں۔ الذین یستمعون القول، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی بات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بہت غور سے سنیں، بہت غور سے سنیں۔ اور دوسری صفت ان میں یہ کہ فیتبعون احسنہ، پھر اس کے بعد بہت اچھے انداز میں ان پر عمل بھی کریں۔ ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، کوئی یہ خوشخبری حاصل کرنا چاہتا ہے، موقع موجود ہے، احوال موجود ہیں، خوشخبریاں موجود ہیں، قرآن کی آیات ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، من اراد ان یعلم ما له عند اللہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ اللہ کے پاس اس کے لیے کیا ہے، فَلْيَنظُرْ مَا لِلَّهِ عِنْدَهُ، تو وہ یہ دیکھ لے کہ اس کے پاس آج اللہ کے لیے کیا ہے۔ یہ معیار ہے۔ ہم اللہ سے جو چاہتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک شخص ہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں رزق عطا کریں، عزت عطا کریں، بلندی عطا کریں، جاب اچھی سے اچھی ہو، کاروبار بڑھتا چلا جائے، گھر اچھا ہو جائے، گاڑی اپڈیٹ ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں ہم اللہ سے چاہتے ہیں اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، مقصود ہے یہ۔ لیکن پھر اس کے بعد سوال یہ ہے آپ سے کہ یہ تو دنیا ہے، دنیا میں یہ چاہتے ہیں، آخرت میں ہماری چاہتے ہیں اللہ کی رحمت اور جنت کی ہیں، تو اگر دیکھنا چاہتے ہو، اندازہ کرنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، تو یہ دیکھ لو کہ آج ہم اللہ کی تعلیمات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، اللہ کے کلام قرآن اور اللہ کے لیے عمل کرنے میں ہم کیسا سلوک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ۔ کسی پر ہم، کتنے آسان ہے دوسروں پر فتویٰ لگانا، اور کتنا مشکل ہے خود کو اپنے ہی کٹہرے میں کھڑا کرنا اور کچھ سوچنا کہ بندے تو کہاں کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن لوگوں کے محاسبے کا جو طریقہ رکھا ہے، اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء کی آیت 14 میں کیا، کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو ان کے سامنے ان کے نامہ اعمال پھیلا دیے جائیں گے، کسی اسکرین کی طرح وہاں پہ سارے نشر ہو جائیں گے، پوری زندگی کے سارے اعمال وہاں پر ہوں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی بھی لکھی پائے گا، ذرہ برابر شر، گناہ، برائی بھی موجود ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے، اقرأ کتابک، بندے یہ تیری کتاب ہے، پڑھ لے اس کو، یہ تیرا نامہ اعمال ہے، اس کو پڑھ لے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تم اپنے لیے، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے، اپنا فیصلہ کرنے کے لیے آج تم خود ہی کافی ہو۔ یعنی انسان ہی وہاں پر جج ہوگا، انسان ہی وہاں پر ملزم ہوگا، انسان ہی وہاں پر دلائل دیکھے گا، اور انسان خود ہی اپنے بارے میں فیصلہ سنائے گا۔ کیوں؟ نہ مکرنے کی گنجائش، نہ جھوٹ کا کوئی موقع، ہر چیز سامنے منشورہ، کھلی پڑی ہوئی ہوگی۔
بندے کی اپنی چیزیں، اور کیا بعید کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پر ہماری ساری دنیا کی ایک ایک لمحے کی پوری مووی سامنے چل رہی ہو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. جب احوال ایسے ہیں تو پھر ہم سوچیں کہ آج اللہ کے لیے ہمارے پاس کیا ہے. ہم اعتکاف کر رہے ہیں، کیا اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا اللہ کے لیے ہے یہ نماز؟ ہم نیکی خیرات کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، کیا یہ اللہ کے لیے ہے؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرأت کرتے ہیں، کیا یہ اللہ کے لیے ہے؟ ہمارا سونا جاگنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے تعلقات، دوستی، کیا یہ اللہ کے لیے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرا ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. روزہ میرے لیے ہے. کیا میں نے واقعی روزہ اپنے اللہ کے لیے کر لیا؟ کیا میں نے واقعی روزے کو اپنے اللہ کے لیے بنا لیا؟ کل مجھے اللہ کے پاس کیا ملنے والا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو آج میرے پاس اللہ کے لیے ہے، کل کو اب چھوڑیں. کل تو قیامت ہے نا، کل تو موت کے بعد کا دن ہے نا، کل تو آخرہ ہے نا، دوسرا دن ہے نا. آج کا اس زندگی کا جو دن ہے، اگر اس میں میرے اوپر کوئی آزمائش آ جائے تو ہم سب یہ سوچیں کہ کیا میرے پاس کچھ ایسی چیز ہے جو میں اللہ کے سامنے پیش کروں کہ یا اللہ یہ مصیبت آن پہنچی اور یہ ایک عمل میں نے تیرے لیے خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا، یا رب اس عمل کے بدلے میں ہی مجھے تو آسانی دے دے، اس مشکل سے نکال دے. کیا آج ہمارے پاس ایسا کچھ ہے؟ کوئی ایسا عمل نظر آتا ہے ہمیں؟ یہ ساری سوچنے کی باتیں، جواب آپ اپنے آپ سے لیتے رہیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں موجود تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بہترین دوست اور صحابہ دیے تھے. آپ نے ان میں ایک سٹوری سنائی، ایک قصہ سنایا، اور یہ قصہ کوئی من گھڑت نہیں ہے. یہ قصہ کسی کا سنایا ہوا، ایک بزرگ تھے وہ آئے ایسا ہوا اور یہ ہوا، بغیر کسی سند کے یہ قصہ نہیں ہے. یہ قصہ اس کا ہے جو الصادق ہیں المصدوق ہیں. اس کائنات میں سب سے سچے جو ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کو ان کے دشمنوں نے سب کچھ کہا لیکن کسی میں یہ جرأت نہ ہوئی کہ ان کو یہ کہہ سکے کہ یہ خلاف حقیقت یا صداقت کے خلاف بات کرتے ہیں، کسی میں یہ ہمت نہ ہوئی. انہوں نے یہ واقعہ سنایا. واقعہ کیا ہے؟ فما ثلاثۃ، تین لوگ تھے، آواہم المبیت، ان کے سفر کے دوران ان کو رات نے آ لیا اور موسم بھی خراب ہو گیا. یہ غار والوں کا قصہ ہے، ہم سب نے کئی مرتبہ سن رکھا ہے. بس ہم نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کیا کہ جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ کے ہاں میرے لیے کیا ہے، وہ آج یہ دیکھے کہ میرے پاس اللہ کے لیے کیا ہے. اس حدیث سے ہم امید ہے کچھ سیکھ سکیں گے اور کچھ اپنی سوچ اس اعتبار سے ڈیولپ کر سکیں گے. موسم خراب ہوا، آندھی کی وجہ سے ایک بہت بڑا چٹان نما پتھر گرا. غار کا منہ تنگ ہی ہوتا ہے، غار کے منہ پہ گرا اور پوری طرح سے بند ہو گئی. ان تینوں لوگوں نے اپنا زور لگایا کہ اس کو ہٹائیں، باہر نکلیں. ہر طرح کی ترکیب کے بعد جب یہ اس بات سے مایوس ہو گئے کہ یہاں سے نکلنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو پھر سوچنے لگے کہ کیا کریں. کسی ایک نے دانا تھا، دانش مند تھا، عقل مند تھا، اس نے کہا ایسا کرو کہ جو عمل اللہ کے لیے کیا ہے نا، آج اللہ کے سامنے اس کا ذکر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نجات دے دیں گے. سب سے پہلے شخص نے اللہ کے سامنے دعا کی، کہنے لگا اے اللہ، اور اللہ بہتر جانتے ہیں، کہنے لگا کہ یا رب میرے بوڑھے والدین تھے، کان لی والدانی شیخانی کبیران، میرے بوڑھے والدین تھے، وکان لی صبیہ، اور میرے بچے بھی تھے، پوری فیملی تھی. میں بکریاں چرایا کرتا تھا، ان کو لے جاتا، چراتا، واپس آتا. کنت احلب، دودھ ان کا دیتا. فاتیت بحلابها، دودھ لے کر آتا. فاسقیہما قبل ولدی، اپنے بچوں سے پہلے میری روٹین یہ تھی کہ میں دودھ دو کے لاتا، دن بھر
بکریوں کو جانوروں کو لے جاتا، واپس لا کر دودھ نکالتا اور سب سے پہلے اپنے والدین کی خدمت میں پیش کرتا۔ یہ سب باتیں اللہ جانتے ہیں، لیکن یہ وہ باتیں کیوں کر رہا ہے؟ یہ اس کا اخلاص ہے، یہ اس کی للہیت ہے کہ یا رب تیرے لیے یہ عمل تھا، اپنی نیکی کا اظہار ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پسند کرتے ہیں اپنے گناہوں کا اعتراف اور اقرار اور اظہار کریں اللہ کے سامنے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ تو یہ چیز بھی مستحب ہے کہ اللہ کے سامنے ہم اس نیکی کا بھی ذکر کریں گے، یا رب یہ نیکی میں نے تیرے لیے، صرف تیرے لیے کی تھی، اے اللہ اس کے بدلے میں مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ اس کے بدلے میں میرے اعتکاف کو قبول کر لے، اے اللہ اس کے بدلے میں مجھے لیلۃ القدر عطا کر دے، دل کا سکون دے دے، جو کچھ بھی ہم مانگنا چاہتے ہیں مانگ سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یا رب ایک دن بکریوں کے چارے کے لیے لیٹ ہو گیا، رات ہوگی، واپس آیا، دودھ نکالا، جب آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں۔ فقد ناما، دونوں سو چکے ہیں۔ کہنے لگا کہ میں ہمیشہ چونکہ اپنے والدین کو پہلے دودھ پلاتا تھا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا تھا، فوجدتهما قد ناما، سویا وہ ان کو پایا۔ اب یہاں اس کی نیکی شروع ہوتی ہے اصل، یہاں اس کی نیکی شروع ہوتی ہے اصل۔ کہنے لگا کہ میں نے فقمت عند رؤوسهما، دودھ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور میں ان کے سرہانے کی طرف کھڑا ہوا ہوں۔ وَكُنْتُ أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، اور مجھے یہ بات ناپسند تھی کہ میں ان کو بیدار کروں۔ ہم سب کسی کی اولاد ہیں، ہم سب یہاں تھوڑا سا رک کر سوچیں، کیا ہمارے والدین کو کبھی ہم سے بات کرنے کے لیے تنگی تو نہیں پیش آ رہی؟ ہماری زبان کی تیزی کی وجہ سے کبھی ایسا تو نہیں میرے والدین مجھ سے بہت باتیں کرنا چاہتے ہوں لیکن کبھی بھی وہ کچھ بھی نہ کہہ پائیں؟ ایسا تو نہیں کہیں میری زبان کی تیزی کی وجہ سے، میری بدتمیزی اور بے ادبی کی وجہ سے لوگ، میرے والدین مجھ سے بات ہی نہ کرنا چاہتے ہوں، ڈرتے ہی رہتے ہوں؟ کہاں یہ مقام و مرتبہ اور کہاں یہ کہ وہ ان کے سرہانے کھڑا ہے، کیا سوچ رہا ہے؟ دودھ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، کہنے لگا یا رب اکرہ ان اوقظہما، مجھے یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ میں ان کو نیند سے اٹھاؤں، اور میرے اولاد، میرے بچے یتضاغون فی قدمی، میرے قدموں میں وہ بار بار بلک رہے تھے، میرے قدموں میں وہ یعنی مجھ سے دودھ مانگ رہے تھے۔ صورتحال ان کی بھی یہ تھی کہ بھوکے تھے وہ بھی، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں، اپنے والدین، بوڑھے والدین، شیخانی کبیران، بڑھاپے کی ایج کو نہیں بلکہ کمزوری کو، بوڑھے والدین، مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں ان کو دودھ پلاؤں۔ کہا ذالک دأبی ودأبہم حتی طلع الفجر، یا رب میں اسی طرح سے کھڑا رہا اپنے والدین کے سرہانے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی۔ سبحان اللہ، کبھی ہم نے اپنے والدین کا یہ ادب و احترام کرنے کی کوشش کی ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر اس نے یہ کہا کہ اے میرے رب، لو انی فعلت ذلك ابتغاء وجهك، اے اللہ اگر یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا کہ تیرے چہرے کا دیدار نصیب ہو جائے اور تیری رضا مجھے مل جائے، تو یا رب آج اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ اس شخص کی اصل نیکی کیا تھی؟ اس کی نیکی یہ تھی کہ اس نے یہ سب کچھ اللہ کے لیے کیا تھا۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتے ہیں لیکن اس وجہ سے کہ اگر نہیں کریں گے تو وہ غصہ کریں گے، احسان جتلائیں گے،
اگر نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اگر نیکی نہیں کریں گے، ایک بھائی کہے گا دیکھو وہ خیال نہیں کرتا، میں بہت خیال کرتا ہوں، ایک بہن کہے گی وہ خیال نہیں کرتی، میں بہت کرتی ہوں۔ لیکن کبھی اپنے والدین سے تعلق ایسا بھی جوڑا کہ یار تو راضی ہو جائے۔ کہا اللہ اگر یہ سب کچھ تیرے لیے کیا تو اسے نجات دے دے، بس یہ دعا کرنی تھی۔ فرج اللہ عن فرجتن، اللہ تعالیٰ نے فوراً پتھر تھوڑا سا ہٹا اور باہر سے روشنی نظر آنے لگی ان کو۔ کیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ دم تو ہونا پیچھے، کچھ قوت تو پیچھے ہو۔ دوسرے شخص نے پھر اپنی نیکی کا ذکر کیا، کہا کہ یا رب میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، مجھے بہت پسند تھی، اور ایسی میری پسند اور ایسی محبت تھی کہ جیسے مردوں کو خواتین سے محبت ہوتی ہے، یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی خیر والی اور پاکیزہ محبت نہیں تھی، جو مرد ایک عورت سے چاہتا تھا وہ محبت تھی۔ کیا مطلب؟ برائی بدکاری کرنا چاہتا تھا میں اس سے، اور اس کو پیسوں کی ضرورت پڑی، کچھ نہیں تھا اس کے پاس، وہ مجبور ہو کر اسے میرے پاس آنا پڑا پیسے ادھار لینے کے لیے۔ میں نے شرط رکھی کہ اگر گناہ پر راضی ہو میرے ساتھ تو پیسے دوں گا، ورنہ نہیں۔ یا رب وہ بڑی مجبور تھی، اس نے پیسے لینے تھے، اس نے پیسے لے لیے، اپنا کام چلایا، پھر وہ گناہ کے لیے تیار ہوئی کیونکہ پیسے لیے تھے، لیکن وہاں اس نے یا رب تیرا نام لے کر مجھے نصیحت کی، یا عبد اللہ اتق اللہ، یا عبد اللہ اتق اللہ، اے اللہ کے بندے، اللہ کے غلام، ڈر جا اللہ سے، ولا تفتح الخاتم، جو چیز تیرے لیے حلال نہیں ہے تو اس کو پامال نہ کر، اتق اللہ۔ کہا یا رب، میں وہاں سے چلا گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جن لوگوں کے دل میں یہ بیماری ہوتی ہے ہوس کی، جو لوگ بدکاری کے رسیا ہو جاتے ہیں، ان سے پوچھ کر دیکھیں کہ وہ کسی چیز کا خیال نہیں کرتے، وہ رشتوں ناتوں کا بھی خیال نہیں کرتے، وہ وقت کا خیال بھی نہیں کرتے، وہ جگہ کی پاکیزگی، وقت کی پاکیزگی، رشتوں کی پاکیزگی سب کو روند ڈالتے ہیں۔ اور یہ بندہ کہ جس کے دسترس میں تھا گناہ کرنا، اس خاتون نے کہا اللہ کے بندے اتق اللہ۔ کہا یا رب میں ڈر گیا، وَلَوْ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، یا رب اگر میں نے یہ جو نیکی کی، یا اللہ اگر یہ تیری خاطر کی تو یا رب ہمیں سے نجات دے دے۔ پہلے والے شخص کی نیکی بہت بڑی تھی، اس لیے اس کی نیکی یہ تھی کہ وہ نیکی پر، اچھے کام پر برقرار رہا۔ دوسرے بندے کی نیکی بھی چھوٹی نہیں تھی کہ جب گناہ دسترس میں ہو، جب گناہ آسان ہو، جب گناہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو بندہ صرف اس وجہ سے گناہ چھوڑ دے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں کو نصیحت کرتا ہوں اور باقی سب کو بھی، یہ پاک دامنی، یہ اللہ کا تقوی، جبکہ برائی میسر بھی ہو، یہ آپ کے درجات کو اللہ کے ہاں اتنا بلند کر دے گا، اتنا بلند کر دے گا کہ اللہ اکبر۔ تیسرے شخص نے یہ کہا کہ اے اللہ، میں نے ایک مزدور رکھا اور اسے میں نے کام لے لیا، کام لینے کے بعد اجرت ابھی نہیں دی تھی، کوئی وجہ بنی اور وہ چلا گیا، تو جو اس کی اجرت تھی اس کا میں نے اس کا کوئی جانور لے لیا، گائے لے لی، میں پالتا رہا، میرے بھی جانور تھے، پالتا رہا میں، اس سے بچے ہوئے، بڑھتا گیا۔ کئی سالوں کے بعد یا رب یہ مزدور جس نے مزدوری کی تھی اور میرے ذمہ اس کی مزدوری تھی، وہ واپس آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ تمہارے ذمہ میری کچھ مزدوری تھی، وہ مزدوری تو مجھے واپس لوٹا دو۔ تو میں نے کہا کہ یہ سارا ریوڑ تمہارا لے جاؤ۔ اس نے کہا میرے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ غریب آدمی تم سے لینے کے لیے آ گیا تو مذاق کرتے ہو میرے ساتھ؟ اس نے کہا نہیں، یہ سارا کچھ تمہارا ہی ہے، لے جاؤ۔ پھر وہ اللہ سے کہنے لگا یا رب وہ سارا کچھ لے گیا، ما ترک شیئا
یا رب اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا. کہہ دیتا نا کہ آپ نے چلو میری مزدوری سے کام کیا، اگر یہ سارا میرا ہے تو آپ کے لیے میں 1-2 بکریاں چھوڑ جاتا ہوں، 1-2 گائے چھوڑ جاتا ہوں. کہا یا رب اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، وہ لے کے چلا گیا. اور اس بندے نے یہ سارا کچھ کھلے دل سے اس کو لے جانے دیا. کہا یا ربی لو انی فعلت ذلك ابتغاء وجهك، اے اللہ اگر میں نے یہ سب کچھ صرف تیری رضا کے لیے کیا، تیرے چہرے کے دیدار کے لیے کیا، اے اللہ ہمیں نجات دے دے. پتھر پورا ہٹ گیا. میرے عزیز بھائیو، من اراد ان ينظر ما له عند اللہ، جو یہ چاہتا ہے کہ دیکھے اس کے لیے اللہ کے پاس کیا ہے، فَلْيَنظُرْ مَا لِلَّهِ عِنْدَهُ، تو اسے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پاس اللہ کے لیے کیا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.